الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق علیہ۔ حضرات، سچ بولنے کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں پیش کی جا رہی تھی۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ جب میں نے بادشاہ روم، جو روم کا بادشاہ جس کا نام ہرقل تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو سفیان، وہ جو پیغمبر ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ کیونکہ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک مرتبہ سفیر بن کر کے آئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو پوچھتا ہے وہ روم کا بادشاہ ہرقل کہ وہ جو نبی ہے نا، وہ کس بات کا لوگوں کو حکم دیتے ہیں؟ تو ایک دشمن جو مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے سنیے۔ وہ کہتے ہیں ابو سفیان جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں، پہلا حکم کیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ پہلا حکم ہوتا ہے۔ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے، ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو پہلی جو نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ دوسری کیا بات رہتی ہے؟ ان تمام باتوں کو چھوڑ دو جو تمہارے باپ دادا کرتے اور کہتے رہے ہیں۔ اسلام لے کر کے آ گئے تو یہ مت کہنا کہ ہمارے باپ ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، ہم تو بچپن سے ایسا ہی دیکھتے آئے۔ نہیں، جو اسلام کے پہلے کر رہے تھے یا جو آپ کے باپ دادا کر رہے تھے، ان کو چھوڑ دینا ہے۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پر جب مکہ کے لوگوں کو شرک سے، بتوں سے روکا گیا تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم نے اپنے آبا اور اجداد کو انہی طریقے پر پایا ہے، انہی بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، تو ہم بھی ان کی عبادت کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو کیا حکم دیتے کہ دیکھیے تمہارے باپ اور دادا جو کرتے تھے اور کہتے تھے ان کو چھوڑ دو۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ جو نبی ہے نا، وہ ہم کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ نماز کا حکم دیتے ہیں۔ وَالصِّدْقِ، یہ جو مین حدیث ہے نا، اس کے لیے پیش کی گئی، وَالصِّدْقِ، سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کو سچ بولنا ہے، سچ کی تعلیم دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ سے بچنے کے لیے تعلیم دیتے ہیں۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ والعفاف، اور پاک دامنی کا، اپنے کردار کو، اپنے آپ کو برائیوں سے، غلط کاریوں سے، بدکاریوں سے بچا کر کے رکھو، پاک دامن رکھو اپنے آپ کو۔ اور فرمایا وصلہ، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کا۔ یہ خوبیاں جو ہیں اسلام کی، ایک مشرک اور ایک کافر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے وہ جا کر کے روم کے بادشاہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام کے اندر کتنی خوبی ہے. اور یہی نہیں، یہی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے اس دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جس کے ماننے والے، جس کے چاہنے والے اس سے اتنی محبت کرتے ہوں جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو صحابہ ہیں وہ کرتے ہیں. جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا جو پانی ہے نا وہ نیچے نہیں گرنے پاتا. وہ صحابہ کرام وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے اور اپنے جسم اور اپنے چہروں پہ لگا لیتے. اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہاں پر جو بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، جو چیز بتائی گئی کہ دشمن کی زبان سے نبی کی اور اسلام کی تعلیمات کی سچائی کہ دیکھیے ان کے اندر اتنی خوبی ہے، جو بھی اسلام لے کر کے آتا ہے اس کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں. اس میں سے سچ بولنے کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے یہاں پر اس حدیث کو ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا